سے اپنی فیلڈ کر لوں, ایسا نہیں ہوا. چیلنجز کیا تھے, کیا فیس کرنا پڑا ایز اے فیمیل انٹرپرینور؟ سب سے پہلے تو میم یہ تھا کہ وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, جب آپ ایک نیو فیلڈ میں فوراً سے جمپ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کوئی اس کا نالج نہیں ہوتا, آپ اس میں کوئی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, اور اینڈ آئی واز ڈوئنگ آل تھنگ سنگل ہینڈڈلی, تو وہ ڈفرینٹ چیلنجز مجھے تھے کہ لائک مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مائی فوڈ از گڈ, لیکن وہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا, اور میں اس کو سب کو کیسے بتاؤں گی کہ مائی فوڈ از گڈ. تو وہ پھر جب میں نے ولاگنگ کی, آپ کے پروگرام سے میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی جب ایک نیو اسٹیپ لیتا ہے کوئی, تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. اور جب ہم نے وہ اسٹریٹجی یوز کی, اور پھر ہمارا فوڈ بھی اچھا تھا, لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. اور آپ نے خود ولاگ سٹارٹ کیا اس پہ؟ نہیں, اماد عباسی ایک تھے ولاگر, بالکل, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا, آئی ایون کالڈ ہی, مجھے کسی کسٹمر نے بتایا کہ میم آپ کا فوڈ اچھا, آپ ان کو کیوں نہیں بلاتی. بالکل, وہ پنڈی میں خاصا کام کر رہے ہیں. جی, وہ خاصا کام کر رہے ہیں, اور میں نے جب ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں, میں آپ کا بناتا ہوں. جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایوری تھنگ از گڈ, بٹ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں میں یہاں پہ کھول کے بیٹھی ہوں. اور انہوں نے پھر ایک مارکیٹنگ ٹیم ہائر کی, وہ مجھے بتایا, اور انہوں نے لے کے چلنا شروع کیا. دیٹ مینز ایک نئے بزنس کے لیے, ویسے تو ہر بزنس کے لیے, لیکن اگر ہم صرف فوڈ کی بات کریں, چونکہ اس میں پوٹینشیل بھی ہے, پاکستان میں ذرا کلچر بھی زیادہ کھانا پینے کا نا, فار اس انٹرٹینمنٹ مینس فوڈ. آپ نے کیا کرنا ہے, باہر جانا ہے, کھانا کھانے جانا ہے. یہ ہم کرتے ہیں, کیفیز جا رہے ہیں, ریسٹورینٹس جا رہے ہیں, ہوٹلس جا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری آپ کے خیال میں, جس آپ نے کہا مارکیٹنگ ہے, تو یہ فوڈ جو ولاگرز ہیں ان کا بڑا رول ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ 90% رول ان کا ہے, اس لیے کیونکہ ہم تو ایک چیز اسٹیپ لیتے ہیں, بناتے ہیں, اپنا فوڈ اچھا دیتے ہیں, اور پھر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ یہ بتاتے ہیں دنیا کو. ہاں, یہ ایک ہوا کی طرح ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ کی چیز اچھی چل رہی ہے تو پھر تو آپ کا کسٹمر ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, لیکن لوگوں کو بتانے والے یہی ہوتے ہیں. اور کوئی بھی پہلی بار لانے والے تو یہی ہیں, پہلی بار لانے والے, بار آنے کے لیے آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے. کوالٹی بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ اکثر لوگ ریویوز سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم وہ ایک ہی دفعہ آپ کو پیسے دے کے جائیں گے نا. کوالٹی کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیسے مینٹین کرتی ہیں کوالٹی کو, کیا شیف کیسے ہائر ہوتے ہیں, انشور کیسے کیا جاتا ہے, تھوڑا پروسیس کے بارے میں. کافی ڈیفیکلٹ ہے میرے لیے, جیسے آج بھی میں نے شو میں آنا تھا تو میں لائک 1 گھنٹہ بھی سو نہیں سکی, اور یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ میں اگر اس کو 2 o'clock اسٹارٹ کرتی ہوں تو پھر 4-5 بج مجھے جاتے ہیں شام کو, اس کو رات کو لائک اذان ہو جاتی ہے. بٹ آئی ہیو ٹو بی دیئر آل دا ٹائم, بیکاز اٹس مائی اسٹارٹ. تو میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں اس پہ ٹرسٹ کر لوں, اس پہ ٹرسٹ کر لوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں کچن میں بھی ہوتی ہوں, میں باہر بھی ہوتی ہوں, کسٹمرس کو بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہوں, واک ان بھی ہوتے ہیں, آن لائن بھی ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو اسٹارٹ میں جو ہے وہ اپنے بزنس کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. لائک کوئی کتنا بھی ایکسپرٹ ہو, آپ 100% کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہاں, کوئی ٹپ آپ کو کسی نے دی تھی بزنس کو اسٹارٹ کرتے وقت کہ اچھا بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو اتنا ٹائم جو ہے دینا ہے اس کو, کہ آپ نے اس میں ریٹرن کو نہیں سوچنا, ایسی کوئی ٹپ جو کہ آپ دینا بھی چاہیں, جو کہ نئے لوگ اس وقت آنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ایز اے انٹرپرینور, کہ وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس وینچر کو, بٹ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے یہاں میں پیسے لگاؤں, یہاں میں اسٹارٹ کروں, تیسرے دن میں باہر گھومنے پھرنے چلا جاؤں, پیسے اڑاؤں. سو آپ کو کوئی ٹپ دی کسی نے؟ اصل میں میری کافی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اس سے پہلے, جب میں نے اس کو اوپن کیا تو اس ٹائم پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کوئی برانڈ, کوئی فرینچائز وغیرہ لے لوں. میری جن لوگوں سے بات ہوتی تھی وہ مجھے یہ چیز کہتے تھے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ مور دین ایون 1 year اوور ہیئر, اور آپ ہو سکتا ہے یہ نہ چلے. تو وہ چیز بھی ایک میرے مائنڈ میں تھی. دوسرا میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہر چیز چلتی ہے اگر آپ کے پاس اس کی ایک اسٹریٹجی ہو. تو ابھی تک میں اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں, جیسے ہی میں اس تک پہنچوں گی ڈیفینیٹلی وہ چلے گا. اور یہ میرا ایک ٹرسٹ بھی تھا, خود پہ بھی تھا, اور اللہ نے اس چیز کی توفیق دی کہ یہ چلنا شروع ہو گیا. اور اب تو ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا چلنا اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ ایٹ ٹائمس مجھے آرڈرز اسٹاپ بھی کرنے پڑتے ہیں. ہاں جی, ہاں. اچھا, جو آن لائن فوڈ ڈیلیوریز ہیں, اس نے کتنا بزنس کو پروموٹ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% آن لائن کا بھی ہاتھ ہے. جیسے میں اپنی ڈیلیوری پورے پنڈی اسلام آباد میں کر رہی ہوں, اور ایون کہ 24 کلومیٹرز تک بھی لوگ ہمارا فوڈ لے کے جاتے ہیں. اور جب ان کو یہ پسند آتا ہے, پھر جب وہ ہمیں دوبارہ کال کرتے ہیں, ہم ان کو ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ کو نا ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بتا دینا چاہیے. پھر وہ کالز کرتے ہیں, ہاں فلاں ٹائم پہ ہماری برتھ ڈے ہے,
اس پہ آپ ہمیں پیزا ڈیلیور کر دینا. یہ پھر وہ ایک پوری لسٹ جب میں صبح اٹھتی ہوں, صبح تو نہیں ہوتی 2-3 بجے, تو وہ ایک پوری لسٹ پہلے میرے پاس ہوتی ہے کہ میں نے کون سی جگہ پہ کون سا فوڈ کس ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے. ہاں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں خود دیکھ رہی ہوں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو صبر کے ساتھ چلنا ہے, بیکاز جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کا رسپانس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ سٹارٹ میں گیو اپ کرتے ہیں کہ رسپانس نہیں آ رہا, اب پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. اور پھر جو شعیب نے بتایا کہ ارد گرد کے لوگ ایسے, کوئی ہر کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا ہر چیز میں کہ وہ آپ کو پہلے بتانا شروع کر دیتے ہیں ایگزیکٹلی پیسہ ڈبو دیا. اصل میں مجھے بھی نا اس قسم کے کافی لوگ ملتے تھے, میرے کیفے پہ بھی آتے تھے, اور میری فیملی میں سے بھی کچھ, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو کبھی نہیں اکیلی اتنی چیزیں کر سکے گی, اور وہ ان کو شاید ایک طرح سے ٹینشن بھی تھی میری کہ یہ کیسے کرے گی, اس کو کیسے لے کے چلے گی. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ میں نے کبھی اس بندے کی رائے کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جس کا اس فیلڈ میں کوئی اتنا کام نہیں تھا. اور میں نے ان لوگوں کو بالکل دیکھا بھی, سنا بھی, اور میں ان کے پاس بھی گئی, میری ان سے ڈسکشن بھی ہوئی کہ جو اس فیلڈ میں تھے, اور انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو ویٹ. اور میں نے ابھی بھی جو ہے وہ کوئی بہت میرے ڈریمز نہیں ہیں کہ یہ یہاں تک چلا جائے گا اور ایسا ہوگا, بس میں اس کو چلا رہی ہوں, وہ چل رہا ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی ود اٹ. ایٹ لیسٹ کیا جینڈر کسی بھی بزنس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں, لیٹس بی ریئلسٹک. جی کہ ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی بندے کو جو ہے نا اپنی سکلز اگر اس میں ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اتنی میٹر کرتی ہے. ہاں جی, ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں وہ نا کہ ایک مرد اگر کسی بزنس میں ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ کسی میٹنگ میں گیا ہے, کسی نئے وینڈر کے پاس, سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کی تھوڑی سی گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, سو اس سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا اچھا آپ کی فیملی میں کون ہے, آپ میرڈ ہیں, آپ نہیں ہیں میرڈ, آپ یہ نہیں ہو سوال ہوتے. لیکن ایک عورت, چاہے وہ سبین یہاں پہ ایز مارننگ شو ہوسٹ بیٹھے, چاہے آپ ایز این انٹرپرینور, کوئی بھی وہ کسی بھی میٹنگ میں, کسی بھی گیدرنگ میں, کسی انٹرویو میں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, یہ سوال ان سے ہوتے ہیں. I mean, سمجھ نہیں آتی کہ سوال کیوں ہوتا ہے, شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی, کام کرنے کی اجازت ہے, سب سے پہلی بات یہ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ جی بچے ہیں, بچے کیسے مینیج کر رہے ہیں, بچے ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ بہت سارے کویشچنس ہیں جن میں الجھا دیا جاتا ہے ایک عورت کو, اور واقعی شاید یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے. لیکن مے بی اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ خود اون کریں, اور یہ نوکری کے پرسپیکٹو سے زیادہ نہیں, جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ بالکل ہوتی ہیں, اور ہم سے دوسرا سوال ہی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کہاں ہے, آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں اگنور کر کے آگے جانا پڑتا ہے, اور کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ شاید نہیں ہوتی, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں ساتھ لے کے بھی چلنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے دونوں چیزوں میں, کہ ہر چیز پہ نہ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے, نہ ہر چیز کا ہمیں آنسر کرنا چاہیے. اگنور ہی کر دینا بہت بہتر رہتا ہے. جی, یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے اگنور کرنا. اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ کی زندگی بہت سکون میں ہوتی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم سب مطلب اس کو فیل کر جاتے ہیں, بیکاز ہم سب انسان ہیں, اور سم ہاؤ چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, آپ جتنا مرضی چاہیں. کسی کی ایک چھوٹی سی بات, اینڈ دین اگین بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن سے آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے, جسٹ بیکاز یہ سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, اور یہ پرسیپشن ہوتی ہے کسی کی کہ ہاں یہ خاتون اس وجہ سے کام نہیں کر سکتی, بیکاز تو بس دو کان ہیں آپ کے پاس, ایک سنو دوسرے سے نکال دیں, اسٹے فوکسڈ اینڈ کیپ ضروری ہے, ورکنگ ہارڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. مونا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, آل دی بیسٹ. آپ کی جرنی جس کا بڑا زبردست آغاز ہوا ہے, شروع میں ظاہر تھوڑا سا آپ فیل کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک وہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے نکلتے ہیں, آپ سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں, آپ ایک بہت اچھے طور پہ اس سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی کسی چیلنج سے آپ نکلتے ہیں آپ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ایسا مسئلہ ہے تو آپ آرام سے ڈیل کر لیں گے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. کی شادی ہو گئی, اب سکندر کو کہہ دیں کہ وہ اس سے ملنا جلنا بند کر, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا نام کسی جرائم کے شاخ ساتھ. آپ ایک بار ان کی بات تو سن لیں, وہ اتنی بڑی آفر دوبارہ نہیں ملے گی. میں بھی یہ زمین بکوا کے چھوڑ دوں گا. جب سے اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے ہٹے نہیں.
2 साल के बाद आज पता नहीं कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पहचान, सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को पहचान दी है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते थे प्लेटफॉर्म्स का शिकवा होता था कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम करना तो चाहते हैं, वी हैव द टैलेंट बट वी डोंट नो वेयर टू शो केस दैट टैलेंट एक्चुअली। तो सोशल मीडिया ने ये बड़ी आसानी कर दी बहुत से लोगों के लिए कि अब उनका टैलेंट सामने नज़र आता भी है। प्लस सोशल मीडिया ने कुछ लोगों को तो बताया कि अच्छा आप ये करें, यानी सोशल मीडिया बता रहे हैं कि आप ये करें, बिकॉज अगर आप 3, 4, 5, 6 डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, सो ऑडियंस डिसाइड करती है कि नहीं हमें आपका ये वाला जो डोमेन है ना ज़्यादा पसंद आया। कुछ लोगों को हम देखते हैं एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर सामने नजर आते हैं, कुछ होता है सिर्फ फूड में काम कर रहे होते हैं, कुछ फैशन या मेकअप पर काम कर रहे होते हैं, कुछ ट्रैवल पर काम कर रहे होते हैं। सो अपने अपने डोमेन पे काम करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ फनी क्लिप्स बना रहे होते हैं, कुछ सिर्फ लिप सिंक कर रहे होते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं। लेकिन शोएब बहुत सारे ऐसे काम भी सोशल मीडिया पे हो रहे हैं जो आप पहचान की बात करें ना, अच्छी पहचान और बुरी पहचान, ये भी एक सोशल मीडिया बहुत डिफाइन कर रहा होता है, आपका कंटेंट डिफाइन कर रहा होता है। बिकॉज हमने बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी देखा है जिससे हमारी यंग जनरेशन वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। उनका जो माइंडसेट है वो बड़ा डिफरेंट हो रहा है, उसको ठीक करना फिर पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता तो बाकी आपके इर्द गिर्द रिश्ते जो हैं उनकी तो क्या ही बात की जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने किस तरह से अपने कंटेंट को अपलोड करना है, क्रिएट करना है, किस ऑडियंस के लिए, किस प्लेटफॉर्म पे क्या है। जो चीज़ टिकटॉक के लिए है हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम के लिए ना हो, जो इंस्टाग्राम के लिए हो सकता है वो फेसबुक के लिए ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी ऑडियंस देख के उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ऑडियंस को एजुकेट, हाँ ऑडियंस को एजुकेट भी करना है। और दूसरी बात है कि हम जब कहते हैं ना कि आपका कंटेंट वो हो जो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहा हो, यानी उसमें सिर्फ व्यूज और लाइक्स का चक्कर ना हो, शेयर होने का चक्कर ना हो, वो मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल भी होना चाहिए। सो आज का हमारा मौजू भी ये है, कंटेंट क्रिएट करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया यूजर। आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चे चूंकि उन्होंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों को वायरल होते हैं, वो तो उनको लगता है कि बस वही जो काम है वो ठीक है, उनको सही गलत हम नहीं बता पा रहे। हमने बहुत सी गलत चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, सोशल मीडिया की वजह से नॉर्मलाइज हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बताएं कि वो देखें सोशल मीडिया तो रहेगा, कंटेंट भी रहेगा डिफरेंट टाइप्स का, हमने बताना है उनको। और ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है कि अच्छा बताएं कि ये सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है। गलत मौजूद है, मौजूद रहेगी, लेकिन हमें एजुकेट करना है कि गलत है ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरफ को जाना है। आज इसी टॉपिक पे हम जरा बात करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशन की फील्ड से जो है वो बहुत अरसे से मुंसलिक हैं और बच्चों को एजुकेट करती हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करती है कि किस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। हमारे साथ मौजूद है सना खान। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सना अभी जाहिर सी बात है हमने पहचान की बात की, शोएब ने बड़े अच्छे से उसको एलैबोरेट किया, बट एट द सेम टाइम क्या हम अब इस चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं कि एक अच्छी पहचान मिल रही है हमें या एक बुरी पहचान मिल रही है, या हम बस इसमें है कि हमारी एक रील और रातों रात हम वायरल हो जाए बस? अच्छा देखें,
آج کل کی جو جنریشن ہے اور آج کل کا جو دور ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ راتوں رات فیمس ہو جائے اور راتوں رات ان کو سب مل جائے، لیکن ایوری تھنگ نیڈ اسٹرگل، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں اور آپ کانٹینٹ کریٹ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ پہلے ایک ریل ڈالی ہے اور اس کے بعد آپ کا دل کیا 2 مہینے بعد آپ پھر ڈال رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس فیلڈ میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. کانٹینٹ کریشن کا سب سے بڑا کی جو ہے کی فیکٹر وہ ہے کہ کنسسٹنسی، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کیا لائک کرتی ہے تو آپ اس طریقے کا کانٹینٹ کریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیسے آغاز کیا اور یہ کیسے آپ نے سوچا کہ اچھا مجھے لائف سٹائل ولاگنگ کی طرف آنا ہے؟ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ سے، آپ ظاہر ہے وہ سیلف بڑا ٹف کام ہوتا ہے، بٹ ساتھ سوشل میڈیا کو ٹائم دینا، کنسسٹنسی، روز کریٹ کرنا کانٹینٹ، کیسے؟ اچھا شعیب دیکھیں، بیسیکلی وین آئی اسٹارٹیڈ کانٹینٹ کریشن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کانٹینٹ کریشن کر رہی ہوں. تو یہ ہوا تھا کہ آئی یوز ٹو ٹیک مائی پکچرس، میں ہر ٹائم اپنی پکچرز لیتی تھی. تو ون آف مائی فرینڈ شی واز آلسو ٹیچنگ ان ون آف دا اسکول، تو اس نے مجھے کہا کہ تم اتنی پکچرز لیتی ہو تو تم یہ اپنا ولاگ کیوں نہیں بناتی؟ تو میں نے اس کو بڑے ہی ڈم طریقے سے کہا واٹ از ولاگ؟ تو ہی ٹولڈ می کہ آپ اپنا ایک پیج بنائیں جس میں آپ اپنی کریٹیوٹی شو کریں، اپنی پکچر شو کریں. تو پھر انیشیلی آئی اسٹارٹیڈ ان لائک 2018-19 میں نے یہ اسٹارٹ کیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ولاگ بنا رہی ہوں اور مطلب میرے پاس اتنے کوئی فالوورز آ جائیں گے یا کچھ اس طرح. لیکن یہ تھا کہ انیشیلی آئی اسٹارٹیڈ ود وومن امپاورمنٹ کوٹس، اس کے نیچے اپنی پکچرز کے نیچے وومن امپاورمنٹ کا تھوڑا بہت اپنی جرنی کے بارے میں، تھوڑے بہت میک اپ ریویوز ہو گئے، اچھا فوڈ ریویوز ہو گئے. آہستہ آہستہ مجھے انویٹیشنز آنا شروع ہو گئی کہ بھئی آپ آئیں ریویو کریں. مجھے تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا مطلب اس طرح کچھ ہے. ایون آپ کو یو نو دیٹ آئی ایم فرام دا پٹھان فیملی، تو اس میں یہ تھا کہ مطلب مجھے تو اتنی کوئی لبرٹی بھی حاصل نہیں تھی، اینڈ مائی فیملی ڈزنٹ نو اباؤٹ مائی بلاگ. تو آہستہ آہستہ جب پتہ چلنا شروع ہوا تو مطلب ایکسیپٹیبلٹی کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ دے ایکسیپٹ. فرسٹ ریئیکشن میرے ڈیڈ کا یہ تھا کہ آر دے فول کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئے کھانا کھائیں اور پیسے بھی لے کے جائیں. تو اٹ واز لائک دس. اور اس کے بعد ایسا ایسا ان کو کنونس کرنے میں ابو کو ساتھ لے جاتی ہیں ابو. ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے. اچھا پھر بس وہ کرتے 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 وہ ہوتا گیا. دین آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ویڈیوز ود مائی ڈاٹر ایز ویل. شروع میں اس کو تھوڑا زیادہ پبلک نہیں کرتی تھی. یو نو ہماری کیسی مائنڈ سیٹ ہے کہ بچے کو نظر لگ جائے گی, تو میں اس کو زیادہ وہ پبلک نہیں کرتی تھی. بٹ ناؤ شی از آلسو میکنگ کانٹینٹ, اور میں اس کو ہر ٹائم گائیڈ کرتی ہوں کہ لائک واٹ کائنڈ آف اے کانٹینٹ یو نیڈ ٹو پروڈیوس. ٹھیک ہے, اب جیسے ٹرانزیشن ویڈیوز ہیں اس کا بہت ٹرینڈ ہے, اس کے اوپر آپ کے اچھے ریچ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو کپڑے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ مطلب فرام ویئر یو گیٹ اٹ. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ سوشل جب آپ کانٹینٹ بناتے ہیں نا تو لوگوں کو جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے کہ کہاں پہ آپ نے کوئی سستی شاپنگ کی ہو, کہاں پہ آپ نے کوئی سستا کھانا کھایا ہو, اور ٹیسٹ مطلب ٹیسٹ بھی اچھا ہو. ریلیٹیبل کنٹینٹ ہے نا. بالکل, کیونکہ ہماری موسٹ آف دا جو سوسائٹی ہے وہ سب مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہے. اب مطلب اب یہ ہے کہ جیسے اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مڈل کلاس جو مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا, وہ یہی ہے کہ مطلب دے وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ ویدر اٹس کمنگ ان دیئر پاکٹ اور ناٹ, بٹ دے آر. تو اب یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہلے کوئی اس کو پلیٹ فارم تو لیتا نہیں تھا کہ اب یہ ایز اے کوئی جاب ہے, ارننگ کا سورس ہے, لیکن اب اتنا فرق پڑا ہے کہ ایوری بڈی اسٹارٹیڈ سوشل میڈیا, لائک کسی بھی پلیٹ فارم پہ, آپ ٹک ٹاک پہ لے لیں, یوٹیوب پہ لے لیں, انسٹاگرام پہ لے لیں, لیکن پیپل اسٹارٹ ارننگ. پہلے بلاگرز, بڑے جو برانڈس ہیں, بڑے بڑے بزنسز ہیں, اب ان کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ضرورت ہے. بالکل, ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا بزنس کہاں پہ رن ہو رہا ہے. بالکل, ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں اس میں جو ہے بڑے جو بھی برانڈز ہیں ان کے تو ویسے بھی ایڈورٹائزمنٹ چل ہی رہی تھی کہ سم ہاؤ ٹی وی پہ ان کے ایڈز چل جاتے تھے, یا پھر وہ بینرز یا بروشرز یا کسی بھی تھرو وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہی تھے. لیکن کیا جو چھوٹے بزنس ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی مطلب ایک سستی قسم کی مارکیٹنگ آپ کہہ لیں, کیونکہ موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ چلے جی ہمارے ساتھ بارٹر پہ کر لیں, ہم آپ کو چیز پرووائڈ کریں گے, آپ نے ویڈیو ریل لگا دینی ہے. تو اب یہ کہ اس کو ایز اے پروفیشن لیا جانے لگ گیا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ بھئی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ فری. اچھا لیٹس سپوز یہ, کیونکہ یہ چیزیں بہت فیس کرنی پڑ جاتی ہے, میں بھی کیا ہمارا پروڈکٹ رکھ لیں اور آپ
اب آپ کے پروڈکٹ کی قیمت چلے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15,000 روپے ہوگی, اتنی زیادہ میکسیمم اتنی جا رہی ہوتی ہے, چلے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, چلے 20,000 25,000 30,000 روپے بھی ہو سکتی ہے. بٹ آپ نے اتنی محنت کر کے اپنے فالوورز بڑھائے ہیں, آپ نے اپنا, آپ ایک کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اتنی محنت ہوتی ہے, تو آپ کیا اس پروڈکٹ کے لیے مطلب 20-30 ہزار روپے کے لیے آپ کام کریں؟ اب ایسا نہیں ہوتا. یہ بزنسز کو بھی چھوٹے ہوں بڑے بزنسز ہوں, بیکاز ہر کوئی اپنا, کیونکہ چھوٹے بزنس اکثر آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کر دیں, اور وہ میں یہ کہوں گی کیونکہ ہر ایک کا اپنا کام ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے, ہر کوئی اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کتنا آپ سے چارج کر رہا ہے, اور اس کا ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے, اینڈ اوبویسلی آپ کی محنت کے پیسے آپ کو ملنے چاہیے. تو یہ 5,000 10,000 2,000 3,000 کے ہمارے پروڈکٹ رکھ لیں آپ, اس کو بس مشہوری کر دیں, تو ایسا نہیں ہوتا ہر باری, بیکاز ہر انسان نے محنت کی ہوئی ہے. نہیں اچھا دیکھیں بات اس میں یہ ہے نا کہ سم ٹائم یو نیڈ اٹ. اگر دیکھیں آپ کو کسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو آپ تو اس کو کم ریٹ پہ بھی کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آئی نیڈ اٹ, میں نے تو ویسے بھی لینا ہے تو میں کر دیتا ہوں. کم ریٹ ایک الگ بات ہے. اچھا دیکھیں بہت سارے اسٹیٹک کلینکس ہیں جو آپ کے سلونز ہیں, دے آر ناٹ پیئنگ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آئیں سروسز لے لیں اور آپ جو ہے نا ہمارا کانٹینٹ بنا دیں, ریویوز بنا دیں. مہنگے نا جو ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہیں, ہاں اگر وہ ٹریٹمنٹ آپ کے اس کیلیبر کے ہیں اور ان کا پرائز ریٹ زیادہ ہے, دین تو آپ جائیں بارٹر پہ کر دیں. لیکن آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ آ جائیں, آپ ایک لیزر لے لیں, فیس لیزر لے لیں, یا پھر آپ یہ والا کر دیں, پھر اس کے لیے آئی تھنک سو کہ آپ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے, بیکاز دیر سیلف ورتھ از آلسو امپورٹنٹ, کہ آپ جب تک اپنی وہ بنائیں گے نہیں نا تو اگلا بندہ آپ کو کبھی بھی ویلیو نہیں دے گا اور کبھی بھی آپ کو اس حساب سے پے نہیں کرے گا. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں چونکہ جس کے بہت اچھے فالوورز ہیں, جس نے ایک بنائی ہوئی اپنی نیش بنائی ہوئی ہے, جس کی ریچ بہت اچھی ہے, وہ ظاہر اس کے اکارڈنگلی چارج کرے گا فور شور. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نہیں اتنی فالوئنگ ہوتی تو وہ کہتے ہیں فائن ول ڈو ود بارٹر. اٹ ڈیپینڈس نا, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کہ پروفیشنلی لے کے چل رہے ہیں نا, تو obviously وہ والی چیز ہے. بٹ اگین دیکھیں اگر آپ اس کے لیے آپ دیکھیں ٹائم نکال رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, اس کو شوٹ کر رہے ہیں, اس میں اپنا تھاٹ پروسیس انوالو کر رہے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کیسے آپ نے اس کو کانٹینٹ میں ڈالنا ہے, پھر آپ نے اسے اپلوڈ کرنا ہے, تو اٹس اے بڑی محنت ہوتی ہے اس میں آئیڈیا کنسیو کرنا. اس کے بعد اچھا دیکھیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو کمپنیز ہیں نا وہ آپ کے ایفرٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کو اس کام کے لیے اسپیشلی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے نا کانٹینٹ کریشن کا, آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ ساتھ میں سائڈ پہ بائی مطلب 9 to 5 یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو. لیکن جب آپ کا پیشن ہے دین آپ کو آپ یہ کرتے رہیں گے کنسسٹنسی کے لیے. کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگا, آپ نہیں کر سکتے. اچھا سر اب ذرا رسپانسبل کانٹینٹ کریشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے. اب ایسا کانٹینٹ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس میں اچھا ویوز تو ہیں, وہ وائرل بھی ہو رہے ہیں, وہ والے وہ انفلوئنسرز, وہ یوٹیوبرز وہ کما بھی رہے ہیں, بٹ سوسائٹی پہ, ہمارے بچوں پہ, ہماری ینگ جنریشن پہ اس کا بہت برا اثر ہو رہا ہے. ان ریئلسٹک چیزیں دکھانا, ان ریئلسٹک گول سیٹ کرنا, اور بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے بھی آ گئی, جی ہم نے فلانا گھر لے لیا, لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں اچھا گھر تو رینٹ کا تھا, اور وہ اور آپ نے عالی شان ایک زندگی بتا دی اور سب کچھ. اب بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا پڑھائی میں بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے, تو وہ کیونکہ اکثر ہم ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہے, شب ہم اکثر ہم یہ بات کر رہے ہوتے, ایس سے بھی ہوتا ہے, اوکے, تو ہم بیسیکلی یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم انفیکٹ ہم دونوں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ, جب وہ پڑھے لکھے بغیر جو ہے وہ لوگ اپنے کانٹینٹ کما کے کروڑوں کما رہے ہیں مہینے کے. کیا کہیں گی آپ اس؟ اچھا میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اٹس جسٹ پیورلی لک. جب آپ کانٹینٹ کریشن میں آتے ہیں نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے آئیں کہ بھئی آپ کو پیسے ملیں گے. کچھ لوگ اتنا اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں نا, بٹ ان کی ریچ نہیں آ رہی, ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی. اچھا آپ نے دوسرا کوشچن کیا کہ آپ کیسے ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے ایجوکیشنسٹ, میرے اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, کانٹینٹ وہ پروڈیوس کرو بیٹا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھ سکو. صحیح بات ہے. جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ایلڈرس کے ساتھ وہ کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے تو پلیز, مطلب اٹس لائک اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آج آپ نے شوق میں کر لیا ہے, کل آپ کو اسی شوق کا مطلب آپ کو یو ول ریگریٹ اٹ. تو ہمیشہ جب بھی میری کانٹینٹ کریشن کے بارے میں بات ہوتی ہے بچوں سے, آئی آلویز انکریج دیم کہ بھئی تم لوگ کریٹ کرو, کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ ماسٹرز کریں گے یا پھر آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی کریں گے دین یو ول اسٹارٹ ارننگ. آج کل کی ارننگ آپ کے گھر بیٹھے ہو سکتی ہے. اگر اف یو آر گیٹنگ اینی انسینٹیو آؤٹ آف کانٹینٹ کریشن, وائی ناٹ. آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں ابھی سے
کہ بھائی آپ نے کمانا ہے, آپ نے ایٹ دا اینڈ, تو یہ ایک پروسیس ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. یو ول گرو اپ, یو ول ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ارننگ. وائی ناٹ فرام دا بگننگ؟ اگر جو بچہ اسٹارٹنگ سے یا پھر وہ اپنی ٹین ایج سے کمانا شروع کرتا ہے اور اس کو پیسے کی ورتھ ہوتی ہے, دین اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں خرچ کرنا. اچھا, اس کے لیے ان کے پیرنٹس کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ جیسے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو کانٹینٹ کریشن بٹ ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو الاؤ نہیں کرتے. سم ہاؤ دیکھیں, دس از دا فیکٹ that everybody doesn't like social media. سوشل میڈیا کا تو ابھی ٹرینڈ آیا ہے نا کہ ابھی لوگوں نے پیسے اس میں سے پیسے بھی کمانا شروع کیے ہیں, ایز اے پروفیشن بھی لیا ہے. لیکن کیا ہے کہ بچوں کو آپ کانٹینٹ کریشن سے نہ روکیں. ہم اپنے بچوں کو اسٹرکٹلی روک سکتے ہیں کہ یہ مت کرو, وہ مت کرو. جیسے میں اپنی بچپن کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے جس چیز سے میرے ماں باپ نے روکا ہے وہ میں نے چھپ چھپ کے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ بچہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, ڈزنٹ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ایکسپیرینس سے سیکھے گا. آپ اس کو لیٹ دیم ایکسپیرینس, لیٹ دیم ڈو ایوری تھنگ. آپ اس کے لیے سیف اسپیس ضرور کریٹ کریں, آپ اپنا ایک بانڈ ضرور ڈیولپ کریں کہ اس کو کوئی بھی ایشو ہو تو یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن جس سے بچہ آ کے بات کرے, بجائے اس کے باہر کہیں پوچھے. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم نے روکنا نہیں ہے, لیکن ہاں ان کو بتانا ضرور ہے کہ واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچے جب وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو, ویلاگس کو, تو ان کا خود دل کرتا ہے کانٹینٹ کریٹ کریں, بس وہ فون نکالتے ہیں. اب ان کو ابھی نہیں پتا اچھا کیمرہ اینگل, ان کو نہیں پتا سینسٹیوٹیز بہت سی چیزوں کی, بس وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو فار ایگزامپل اگر ہم یہ بھی گائیڈ نہیں کریں کہ آپ نے اپنا گھر نہیں دکھانا, آپ نے اپنا ایڈریس نہیں بتانا, آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز شیئر نہیں کرنی, چونکہ بچے کو نہیں پتا, تو بڑوں کو بھی نہیں پتا. اچھا, بیسیکلی آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پرسنل لائف بالکل بھی شیئر مت کریں, ٹھیک ہے. پرسنل لائف مینس لائک ویئر یو لیو, واٹ یو ڈو, واٹ یور پیرنٹس ڈو, آپ یہ چیزیں بالکل شیئر مت کریں. اپنی آئیڈینٹی کو آپ بے شک دکھا رہے ہیں بٹ سم ہاؤ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ چھپا کے رکھنے ہیں. اچھا, کتنی چوریاں ہیں ثنا جو کہ وہ چوریاں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ کیسے چل گیا اگلے کو کہ ہمارے گھر میں یہ آتا ہے, چور آ گیا, چور آ گیا فلانے کمرے میں جو وہ چیز پڑی ہے وہ جو آپ کی خالہ نے دی تھی وہ دے دو ذرا پہلے. آپ کو کیسے پتا کرتے, آپ نے ویلاگ بنایا تھا. آج کل تو دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے نا, آپ نے جو چیز لی, آپ نے سنیپ بھیجی, آپ نے اسٹیٹس لگایا, ہر چیز کا ہم اسٹیٹس لگائے, ٹھیک ہے. وی آر لیونگ ان دا ورلڈ ویئر دس جو ہمارا یہ شو آف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی دس از جسٹ ون سائڈ آف اے پکچر, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے اون اٹ. لائک یو ہیو given me example کہ جو ہے لوگ اپنا رینٹڈ گھر دکھاتے ہیں, لوگ اپنی ایک لائف سٹائل دکھاتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہے. دس از جسٹ اے گیم آف ویوز. آپ اپنی گیم جو ہے نا آپ اس کو ویوز کے لیے نہ رکھیں. سر آپ دیکھیں کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ انہی میں ایک ویلاگر میں دیکھ رہا تھا, I won't take the name, but اپنی والدہ کو ایسے انہوں نے پکڑ کے مطلب he was hitting her, ان کے والد سامنے کھڑے ہوئے ہیں just to make that video. اور مذاق میں کہ میرا لاڈ ہے. یہ کون سا مذاق ہے, میں یہ سوچ یہ ماں کے ساتھ کون سا مذاق ہے, ڈسریسپیکٹ, اور وہ بھی آپ ایسے ڈسریسپیکٹ سب پبلک ویسے and you are نہیں کرنا چاہیے. normalizing this thing by creating this. آپ کانٹینٹ کریشن از ناٹ اے جاب آف لائک کہ مذاق کی جاب ہے. دس از اے ویری سیریس اینڈ رسپانسبل جاب اف ون کین ٹیک. دیکھیں ہم جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, ہمارے دیکھیں جیسے میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میرے بچے دیکھ رہے ہیں, مجھے وہ دیکھ کے وہ کرتے ہیں کہ یار مطلب ہماری ٹیچر کر رہی ہیں تو دس از سم تھنگ لائک ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن وٹ آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ بیٹا ایجوکیشن از مسٹ. یہ ایک سائڈ ہے, یہ آج ہے, دس از لائک کا ہوائی روزی. آج بند ہو جائے آپ کا یوٹیوب, what would you do then? بالکل. آج وہ آپ دیکھیں وہ ایک جو طلحہ ہے کراچی کا, ان کا انسٹاگرام بلاگ سسپینڈ ہوا because of the age, ریکور ہو گیا پھر بعد نہیں, پھر سسپینڈ ہو گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ دس از آپ کی ایک محنت ہے, آپ نے کانٹینٹ کا وہ بنایا ہے, اگر وہ بلاک ہو گیا تو یو نیور نو. اگر آپ کی فالوئنگ دیکھیں آپ کے ساتھ بہت لائل ہے تو آدھے لوگ آئیں گے, آدھے تو چلے گئے نا, مطلب آپ کو دوبارہ سے ایک محنت کرنی پڑے گی. لیکن ایک ایجوکیشن ہے, ایک آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے, اس کو ضرور ہمیشہ اپنے فوکس میں رکھیں. سوشل میڈیا ڈگری آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ. بالکل بالکل. ایٹ دا اینڈ یور ایجوکیشن, یور مینرزم ول ود یو. باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی. اسپیشلی جو ینگ گرلز ہیں, میں ان کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ بیٹا آپ نے ہمیشہ ایسا کانٹینٹ بنانا ہے جو کہ نا آپ کو کوئی بعد میں اس سے بلیک میل نہ کر سکے. آپ اپنے ایڈریسز مت دیں, آپ اپنی پکچرز, آپ اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ وہ تہذیب کا دائرہ جو ہے نا وہ فالو کریں, تاکہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے اگر وہ کہیں پہ آپ کے پیرنٹس کو پتہ بھی چل جاتا ہے یا پھر ان کو شرمندگی نہ ہو. تو میں اپنی جو
टीचर सोसाइटी है, जैसे बेसिकली वो दे डजंट लाइक इट, वो कहते हैं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आई एम अ काइंड ऑफ अ टीचर जो मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि तमाम एक्टिविटीज़ में आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। Absolutely. आपको सिर्फ एक एजुकेशन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत ब्रेनी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो जो है ना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप को पोर्ट्रे करने का। तो यू नीड टू डेवलप। अब देखिए पहले हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तो होता नहीं था, एक बाइक पकड़ा, एक ही बंदा कंपेयरिंग कर रहा है, बाकी उसको देख रहे हैं। बट नाउ एवरी होम हैज अ माइक, लाइक जो भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है वो बोल रहा है। अब जो बोलने से ये होता है कि आप अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को बनाते हैं, और ये जो जुबान है और ये जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपको यहाँ से यहाँ लेके जाती है। करते हैं अपने आप को, वो आपको यहाँ भी ले जा सकता है और वो आपको यहाँ भी ले जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक छोटा सा सवाल, मैं से एक राय लेना चाह रहा था कि हम आजकल कंटेंट क्रिएशन में भी तो देखते हैं ना कि जेंडर ही चेंज कर लिया ना। एक बंदा है तो वो लड़की बन के सारा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ज्यादातर हमने खैर ये देखा कि लड़कों ने अपने जेंडर जो है ना बिल्कुल छोड़े हुए हैं, और नॉट जस्ट फॉर दैट कंटेंट, हमें रूटीन भी वो नजर आ रहे हैं, उन्होंने पूरा गेटअप ही चेंज किया हुआ है अपना। आई मीन व्हाट इज दिस? बस ये है, गेम सारी शो व्यूज की है ना, उनको लड़की बन के व्यूज आ रहे हैं और लड़कियों को लड़की बन के व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज लाइक सोशल मीडिया जो है ये लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना जो फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब ये उनके ऊपर भी है ना कि आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको रीच दे रहे हैं। बिकॉज रीच आ रही है तो लोग कर भी रहे हैं ना। क्रिएटिविटी का क्या ये मतलब सिर्फ यही है कि आपने अपने जेंडर ही चेंज कर लेना है? और क्रिएटिव मेकअप करना पड़ता है उनको, बाल For God's बनाने sake, पड़ते Sabine, हैं। it's very wrong. You know, nail paint लगाना इस तरह का कंटेंट है, पीपल फाइंड इट फनी, फिर वो उनको देखते। अब आजकल देखिए एल्गोरिदम जो है सोशल मीडिया का, वंस यू आर लाइक वाचिंग दिस काइंड ऑफ रील्स, तो वो आपको वैसी ही रील्स दिखा रहा होता है। ये मसला ठीक भी है, तो ना? अब वो अच्छा कंटेंट देखा करें ताकि अच्छा ही कंटेंट मुझे तो नजर आए लगता है आपको। गूगल के सामने कुछ ऐसे ही चलते फिरते कुछ बोल दे, ऐसे ही तो होता वो है। वीडियोस आपको आना शुरू हो Literally ऐसा जाती होता है है। कि आप और हम डिस्कशन करते हैं, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं, फोन निकालते हैं तो वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं, उस तरह की वीडियोस आना वर्ल्ड शुरू हो इज जाती हैं। बिकम डिजिटलाइज्ड, इट्स बिल्कुल। इन योर फोन नाउ। अपने को तो होस्ट को बस- क्या गिफ्ट दें? मैंने बोला तुम्हारे पास भी जाना चाहिए ताकि तुम्हारे पास सर ऐसे कोई आइडियाज हैं, को होस्ट को क्या गिफ्ट देना चलिए चाहिए? अब हम आइडियाज देखते हैं मेरे पास कौन कौन से आते हैं, फिर आपको बताएंगे। सना वक्त बहुत मुख्तसर था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और बड़ा मजा आया कैंडिडेट से गुफ्तगू करते हुए। बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा रियलिस्टिक थोड़ी बातचीत करें और थोड़ा सा हम ना लोग अपने जेंडर में रहें। आज लोगों को दिल आजारी भी हो जाती होगी यहाँ पे, लेकिन देखिए हम डिस्कस करना तो हमारा काम है। बिकॉज हमारी जो जनरेशन है अभी की और आने वाली जनरेशन, हमने उनकी तरबियत भी करनी है और ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस ज़फ़र लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स, कुछ की मुलाकात हम आपसे कराते भी रहते हैं, आज के प्रोग्राम में भी कराई थी। कितना ज़रूरी है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ख़वातीन का उसमें रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़रा पॉपुलेशन को हम देख रहे होते हैं, उसमें ख़वातीन को हम देख रहे होते हैं, और अगर वही हमने पीछे रखी हुई हैं और हम उनको कंडीसिव इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो खासे मसाइल होते हैं। ऐसे में स्पेसिफिकली एज एन एंटरप्रेन्योर ख़वातीन का आगे आना, क्योंकि बहुत से ख़वातीन आगे आ रही हैं, नाम बना रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत सी और ख़वातीन के लिए रास्ता बना रही होती हैं। सो ऐसे में बहुत से इदारे, बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज हम उससे मुतालिक बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है समा दस्तगीर साहिबा ने, चेयरपर्सन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ख़वातीन के जो कारोबारी सफ़र है उसको आसान और तेज़ करने में खासा इनका रोल है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थोड़ा सा प्लीज़ बता, इंट्रोड्यूस कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को भी, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, किस तरह से ख़वातीन के लिए इन्होंने काम किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने ओहदे का बताना चाहूँगी ख़वातीन को कि मैं चेयरपर्सन हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये हमारा मेल चैम्बर है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान, और टॉप 3 में आता है हमारा। बड़ा वाइब्रेंट है। हमारे ऑलमोस्ट 18,000 मेंबर्स हैं, जिनमें हमारे मेल मेंबर्स भी हैं, लेकिन 500 हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मैं उनका जो है उनकी नुमाइंदगी करती हूँ। इसका बड़ा कलीदी किरदार है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू विद द गवर्नमेंट और विद द बिजनेस कम्युनिटी ख़वातीन के लिए ले सकते हैं, हम ले भी रहे हैं। अभी वेरी रिसेंटली हमने एक्सपो ऑर्गेनाइज करवाया है वुमेन से रिलेटेड। वुमेन कॉन्फ्रेंसेस हैं, वुमेन से रिलेटेड वुमेन लेड बिजनेसेस को रजिस्टर कराना, उनको अपग्रेड करना, उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि जहाँ से वो अपनी मार्केट कर सकें। और ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल है मार्केट में पेनिट्रेट करना। ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ख़वातीन के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो कदरे कम होता है मेल्स के। कुछ मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय इंडस्ट्री, तो मैं स्पाइसेस से हूँ। हमारी वुमेन एम्पावरमेंट का ही प्रोजेक्ट है अंडर प्रिविलेज लेडीज़ के लिए। तो मुझे जो चैलेंजेस पेश आते हैं मार्केट में, वो ये आते हैं कि मेल्स की गो के मसाला जात ख़वातीन से मंसूब हैं, लेकिन मार्केट सारी मेल्स की है। तो मुझे 7 साल लगे मेल्स के साथ अपना ट्रस्ट डेवलप करने में। तो आप सोचेंगे ग्रोथ अभी रहती है। तो ये इशू है। सारी एनर्जी तो वहाँ लग गई कि अपने आप को मनवाना है, और एनर्जी बहुत है। चैलेंजेस ख़वातीन का यही तो दिलचस्प बात है कि हम बड़ी मतलब वो होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं कि हम हर तरह के चैलेंजेस को ले लेती हैं। बिल्कुल ऐसे है कि साइमा साहबा, मुझे लगता है कि शायद ना अब हमारी सोसाइटी को भी चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। हमने ना ख़वातीन को एक सुपर नेचुरल सी कोई चीज़ बना दी, और हमें लगता है कि चाहिए कोई डिफरेंट किस्म की उनके अंदर एबिलिटीज़ या डिफरेंट कोई मैजिक है उनके अंदर, जिससे हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जो हमें फोर्स भी किया जा रहा होता है कि हम ऐसे करें। मुझे लगता है कि एबिलिटीज़ और ये जो हम स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहे होते हैं, ये किसी भी इंसान के ऊपर जब वो उस सिचुएशन में जाता है तो वो कहीं ना कहीं निकल आती है और वो कर रहा होता है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है, इट डजंट मीन कि आप उसको उसी सिचुएशन में आपने रखना है, क्योंकि एक औरत घर भी संभाल सकती है, वो बाहर जाके काम भी कर सकती है, वो बच्चे भी संभाल सकती है, वो पूरे ख़ानदान को भी लेके चल सकती है, वो कर सकती है। डजंट मीन कि आप उसको ओवरबर्डन करें उस चीज़ से। उसकी एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट बने, बर्डन ना बने, और ना ही कोई हर्डल क्रिएट करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइमा साहबा, ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। ये कितना ज़रूरी है मुल्क की मईशत के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ, एंड ओवरऑल भी आप जब किसी भी सोसाइटी, किसी मुल्क की ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। पहले तो मैं आपकी पहली बात को बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि जहाँ से ख़वातीन ने ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, हमारे मर्द हज़रात खासे गैर ज़िम्मेदार भी हो गए। मईशत का बोझ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द के कंधों पे रखा है, तो उसकी कोई वजह है।
وجہ یہ ہے کہ خاتون جسمانی طور پہ بھی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے اندر بہت ساری کمیاں بھی آ جاتی ہیں صحت وائز، جن کو بالکل حد درجے کوشش کی جاتی ہے کہ اگنور کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے کتنی خواتین ہیں جن کی بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی صحت پہ توجہ کی درکار ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو فوراً سے کام پہ بلا لیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر انوائرمنٹ جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بھی ان کا خیال اس طرح نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ میں بات آپ کی سیکنڈ کرتی ہوں کہ اس برڈن کو آپ لوگ بانٹ لیجئے، وہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پہ پریشر ڈال دیں۔ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کی سب سے پہلے آئی تھنک ہیلتھ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے فیکٹر ریز کیا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرے۔ آپ آج بھی اگر 100 خواتین کا ٹیسٹ کرائیں گی تو آئرن ڈیفیشنسی آئے گی، وٹامن ڈی ڈیفیشنسی آئے گی۔ دیکھیے، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی کہ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آپ کی نیوٹریشن ویلیوز ہیں خواتین کی وہ اتنی لو ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی انہوں نے 8-8 9-9 بچے پیدا کرنے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد، اس کو ہٹ کے دیکھیے پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقوں کو جہاں پہ واقعی خواتین سفر کر رہی ہیں۔ ہم سندھ کے دور دراز علاقوں میں الحمدللہ افغان خواتین کے ساتھ بھی UN کے ساتھ کام کر چکی ہوں، اور پیمان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں خواتین جو رورل ایریاز کی ہیں سندھ کی، میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں۔ بہت خستہ حال ہے، اور پھر بے رحمی ہے کہ اگر مرد تھکا ہارا، وہ بھاری بھرکم سا مرد گھر آتا ہے تو چائے خاتون نے ہی بنا کے دینی ہے، تو ایک چائے کا کپ آپ خود بھی بنا کے دے سکتے ہیں۔ بڑے شہروں کی بات کر لیں، ہم اسلام آباد جو بڑے شہروں کے آپ نے نام لیا، ان کی بات کر لیں، مرد اور عورت دونوں اگر ورکنگ ہیں، دونوں جاب پہ جا رہے ہیں، 9 to 5 دونوں کی جاب ہے، 5 بجے تھکا ہارا مرد بھی واپس آ رہا ہے، 5 بجے تھکی آ رہی ہے عورت بھی واپس آ رہی ہے۔ مرد کے پاس مارجن ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں نے کام کیا ہے، اینڈ ہی ول ٹیک ریسٹ، اپنے لیے ٹائم نکالے گا، واک کے لیے ٹائم نکالے گا، ٹی وی کے لیے ٹائم نکالے گا، فون کے لیے ٹائم نکالے گا، وہ اپنا کمپلیٹ ریسٹ ٹائم، ریکوری ٹائم کمپلیٹ کرے گا۔ ایک عورت گھر میں ابھی انٹر نہیں ہوئی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ اس نے گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے، اس نے کھانا بھی پکانا ہے، اس نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے شوہر کو بھی سنبھالنا ہے، اس کے بعد اس نے اگلے دن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو میں یہاں پر مجھے یہی چیز ہے کہ آپ سپورٹ بنے۔ یہ بڑے شہروں کا بھی حال ہے، ہم کہاں دور دراز علاقوں۔ اچھا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ ضرور کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے، زیادہ سفر بالکل خواتین کر رہی ہیں، جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے سبین کہ وہ مرد اپنے لیے ٹائم نکال رہا ہے۔ مرد بھی اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہا، وہ اگر کام کرے گھر واپس آ رہا ہے، چونکہ بہت چیزیں چینج ہو چکی ہیں، وہ گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ مائی پوائنٹ از، مرد ہو یا عورت، دونوں ہی اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، دونوں ہی اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایکسرسائز دونوں نہیں کر رہے ہیں، دونوں اچھی خوراک نہیں کھا رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں ہی سفر کر رہے ہیں، دونوں سفر کر رہے ہیں، پورا خاندان سفر کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ کچھ ایسے ہیں ہمارے ایشوز جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کاروبار میں آنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ معیشت کا جو طریقہ کار نکالا ہے، کاروبار۔ بہت سارے اب تو اتنے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر بیٹھے بہت کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، گھر بیٹھے خواتین گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں۔ آن لائن کا جو سسٹم چل پڑا ہے وہ تو اس قدر مزے کا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے ریڈی ہونا ہے، اپنے فری ٹائم میں اپنی سہولت سے آپ نے کاروبار کو دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کی 51% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ ہے۔ اگر آپ ہی اپنا رول پلے نہیں کریں گے معیشت میں تو معیشت کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ اگر ہم مرد کی بات کریں تو وہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو بھی سٹینڈ بائی کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس میں یہ کتنا ضروری ہے، دیکھیں کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گھر میں اگر فار ایگزامپل 10-15 لوگ رہتے ہیں، ایک اکیلا کمانے والا ہے، 15 کو اس نے سپورٹ کرنا ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگر باقی بھی، میں یہ نہیں کہوں گا 15 کے 15 بیکاز ایج ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، 2-4 لوگ اگر کمائیں گے ارسپیکٹو آف جینڈر، کما سکتے وہ کیوں نہ کمائیں، اور obviously اس سے مینٹل ہیلتھ تو تمام متاثر ہوتی ہے نا، اور ایک فیملی کی بھی ہوتی ہے، اور ایک شخص پہ پھر برڈن بھی نہیں رہتا، وہ بھی اپنے اوپر تھوڑا انویسٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم ماؤں کا بھی قصور ہے۔ بالکل ہے۔ اب جیسے I have 2 kids، تو میرے بیٹے جب ماشاءاللہ 19 ایئرس کے ہوئے نا، تو میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا، ناؤ اب آپ کی ایج آ گئی ہے کہ آپ کو میں نے 3-4 سال ٹریننگ دینی ہے ایک رسپانسبل مرد بننے کی، اور ایک رسپانسبل مطلب اپنی میل فگر جو ہے
फैमिली को आगे हेड करेगा, बहुत प्यारी वो बात। आपको तैयार करना है। तो आप बेटा जॉब कीजिए, आप मॉर्निंग यूनिवर्सिटी जाइए, शाम में आप जॉब कीजिए, आप थके आ रहे आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने फैमिली को किस तरह स्ट्रेंथन करना है। देखिए ये ट्रेनिंग है जो कि हमारे यहाँ मिसिंग है। Yes. हम तो शादी के बाद भी नहीं बेटा सब कुछ मैं ही कर लूंगा। नो ये जरूरत ये बड़ा है, मसला है हमारे माँओं की यहाँ। जरूरत है। पैम्पर्ड किड्स हैं, मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट ही इज अ पैम्पर्ड किड। अच्छा ये अब आप अगर वेस्ट की बात करते हैं तो आप देखें कि वो जो अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की फीस खुद वो उठाते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और वो इस तरह से भी मतलब अपनी एजुकेशन को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन इसमें कोई बुराई नहीं होनी आप चाहिए। स्ट्रॉन्ग पिलर तैयार कीजिए ना, जिस पे आपकी जो लेगेसी है, जो आपकी जो इमारत है खानदान की, वो खड़ी रहे। आप खुद स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, लेकिन आगे से आपने एक वो तिनके खड़े कर दिए, तो उस पे इमारत खड़ी नहीं हो सकती है ना। ये मसाइल तो हमें हैं। नहीं और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की यार, ये हम इस पे फिर भी स्ट्रेस करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर फोकस करते हैं अच्छा बच्ची को ये सिखाना है, बच्ची को ये बताना है, अच्छा उसने बाहर अगर निकलना है तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बेटों को नज़रअंदाज किया हुआ है, कोई तरबियत नहीं हो रही है, खुला छोड़ा हुआ है, वो तो बेटा है ना, वो तो खुद ही सीख जाएगा। व्हाट इज दिस मेंटालिटी, बेटा खुद ही सीख जाएगा। नहीं ऐसे ही है। अच्छा नहीं आप खुद ही सीख, कैसे खुद ही सीख जाएगा? शादी कर दो सीख जाएगा। लड़का घर टाइम से नहीं आ रहा, लोफर हो गया, शादी करो ठीक हो जाएगा। शादी करो ठीक हो वो साइकियाट्रिस्ट से शादी करनी है आपको, थेरेपी करनी है। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से शादी ना करें, इलाज कराएं। ऐसे ही इलाज करवाएं, उसके बाद शादी करें। बड़ा जरूरी है। शादी करने या नहीं करनी, ये रोल हम माओ को प्ले करना होगा, बिल्कुल। क्योंकि बेटे और बेटियां जो भी है ना वो माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि आपके जिस्म का हिस्सा होते हैं ना, और वो उससे मर्द किसी भी उम्र में पहुंच जाए अपनी माँ के सामने वो छोटा बच्चा होता है। सही बात है। और जितनी वो माँ की बात सुन सकता है उतनी किसी में दुनिया में किसी ये भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक माँ बाप दोनों को करना चाहिए ना इक्वली। ये जो ममास बॉयज होता है ये बीवियों के हक में बिल्कुल बेहतर नहीं होते। ये मर्द को पता होना चाहिए कि अब वो बड़ा हो गया है, ही शुड क्रिएट बैलेंस। अब उसे पता होना चाहिए कि उसने माँ की कौन सी बात सुनी है। बीवी कतई कलामी करूंगी यहाँ पे, आप बच्चों को डिसीजन मेकर्स बनाएं। हाँ। मैं कल मेरे साहबजादे ने ना, ये फुटबॉल से रिलेटेड उनका काम है, तो उन्होंने यूके से कुछ सर्टिफिकेशंस ली। ठीक है। तो मैंने फिर उनको लिंक्डइन पे मैसेज किया, मैंने कहा मैं ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे गाइड किया कि मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन और डिसीजन मेकर बनाया है। आगे नसीब वो अल्लाह पे छोड़िए, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। पता है क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रिश्तों से शुरू कर देते हैं। हस्बैंड है तो वो लैंड क्रूजर लेगा, ये हमारी नीड्स पूरी करेगा, ये तो देखे मेरी फलानी चीज, वो कंपैरिजन जहाँ आता है ना, वहाँ रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ऐसी बात और उसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, आप शुक्र करना सीख जाएं, इससे खूबसूरत बात ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, जिस वक्त आप अपने घर से निकल रहे होते हैं ना, ये अगर आपके घर में हो रहा है ना कि इफ़ यू आर ड्राइविंग, नो मैटर खातून किस एज में, किस रिश्ते में, खातून पीछे बैठ रही है, लड़का आगे बैठ रहा है, मेरा तो यहीं से इख्तलाफ है मेरा। व्हाट डिफाइंस दिस कि औरत ने पीछे बैठना है, मर्द ने आगे ही बैठना है, मर्द ने ड्राइव करने, मर्द ने साथ बैठना है, पीछे खातून ने बैठना है, बीवी है, माँ है, बहन है, कोई भी है, चीज से जगह वही है जहाँ पहुँचना ही है। हाँ, तो इसलिए कोई मसला नहीं, घर कोई आगे बैठ रहा है, कोई पीछे बैठ रहा है, कोई ड्राइव कर, डजंट मैटर। बात सोच की सबीन इन बिल्ट है ना, खातून आगे बैठेगी ही पीछे, मर्द आगे बैठेगा। तो इस मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, उनको हमें अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी खवातीन की, और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर निस्फ आबादी जो है वो काम नहीं करे, उसको आप नजरअंदाज करें। समय समय बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। We need more mothers like you जो कि अपने बेटों पे इस तरह फोकस करते हैं। Literally we need more mothers like you। आप जिस तरह से खवातीन को प्रमोट भी कर रही हैं, हमें बहुत जरूरत है इस चीज की। Absolutely। आपसे लेंगे इजाजत इस दुआ से उम्मीद के साथ आपका बाकी दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज।